حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا نام قرآن میں متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے، انبیاء میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے متعدد آزمائشوں سے گزارا، جن میں آپ نے کامیابی حاصل کی اور اللہ کی رضا حاصل کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بھی اسی طرح کے جذبات اور عبرتوں سے بھرپور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو اپنے پاس بلایا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ مختلف روایات میں مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، لیکن سب میں ایک مشترکہ نقطہ یہ ہے کہ آپ کی وفات اللہ کی رضا میں ہوئی اور آپ کے لیے جنت کی بشارت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق نبیوں کے خاندان سے تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کی ولادت عراق کے شہر ار میں ہوئی۔ آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ اللہ کی عبادت، توحید کی تبلیغ اور بت پرستی کے خلاف جہاد میں گزرا۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بے شمار کوششیں کیں، جن میں سے ایک مشہور واقعہ بت شکنی کا ہے۔ جب آپ کی عمر زیادہ ہوئی تو اللہ نے آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے اور ان کی ولادت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا باعث بنی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے وقت کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن سب میں ایک بات مشترک ہے کہ آپ کی وفات اللہ کی رضا میں ہوئی اور آپ کی روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبضہ کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی روح اللہ کی رضا میں قبضہ کی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس حالت میں وفات دے جب وہ ان کی عبادت میں مشغول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کی روح کو اس حالت میں قبضہ کیا جب وہ نماز میں مشغول تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی تدفین کے لیے ان کے بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے مل کر ان کا جنازہ تیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی وصیت کے مطابق دفن کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حرم مکی میں دفن کیا گیا، جبکہ بعض روایات میں ذکر ہے کہ آپ کو حبرون الخلیل میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی نسل میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نبی تھے اور ان کی نسل سے بھی متعدد انبیاء آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور وفات کے واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کی رضا میں زندگی گزارنا اور آزمائشوں کو صبر و تحمل کے ساتھ جھیلنا ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت اور اس کے احکام کی پیروی میں گزارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے پیغام کو ان کے بیٹوں اور نسلوں نے آگے بڑھایا اور آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک عظیم نبی اور اللہ کے دوست کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور وفات کے واقعات ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ دنیا کی مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اس کے حکم کی پیروی کرنا ہی اصل مقصد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بے شمار آزمائشوں کا سامنا کیا، لیکن ہر بار اللہ کی رضا میں راضی رہ کر کامیابی حاصل کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہر انسان کو ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور وفات کی مثال ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت اور اس کے احکام کی پیروی میں گزارنا چاہیے تاکہ آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے پیغام کو ان کے بیٹوں اور نسلوں نے آگے بڑھایا اور آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک عظیم نبی اور اللہ کے دوست کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور وفات کے واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کی رضا میں زندگی گزارنا اور آزمائشوں کو صبر و تحمل کے ساتھ جھیلنا ہی اصل کامیابی ہے۔